ایک خوفناک خواب۔ میں اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سویا تھا کہ ایک خطرناک چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ کمرہ سردی سے بھرا ہوا ہے، جیسے کہ سرد ہوا کا جھونکا تب اچانک کمرے میں داخل ہوا ہو۔ چیخ کی آواز بہت قریب سے آئی تھی، جیسے کہ کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سی حرکت نظر آئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے کا وہ کونا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میں نے وہاں ایک مبہم سا سایہ دیکھا۔ سایہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہا، پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگا۔ میرا جسم خوف سے جم گیا تھا، جیسے کوئی نامعلوم طاقت مجھے باندھ کر رکھے ہوئے ہے۔ سایہ جب اور قریب آیا تو مجھے ایک بوڑھی عورت کی شکل نظر آئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خالی تھیں، جیسے کسی گہرے اندھیرے میں جھانک رہی ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بوڑھی عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے بستر کے پاس آ کر رک گئی اور جھک کر میرے چہرے کے قریب آ گئی۔ اس کی سانسوں کی بو میرے نتنوں میں گھس گئی، جیسے کچھ سڑا ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مدھم مگر خوفناک آواز میں کہا، تم نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنی یخ بستہ انگلیاں میرے ماتھے پر، میرے جسم میں ایک زبردست سردی کی لہر دوڑ گئی، جیسے میری روح کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ میرے حواس جاتے رہے اور پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ تاریک ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور گھڑی کی سوئیاں وقت گزرنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اچانک بستر کے نیچے سے کچھ کھسکنے کی آواز آئی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ دل میں ہمت باندھ کر میں نے آہستہ آہستہ سے نیچے جھانکا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری پلکیں جڑیں، پھر سے وہی چیخ سنائی دی، مگر اس بار وہ اور بھی قریب سے آئی۔ میری آنکھیں کھلیں اور میں نے دیکھا کہ وہی بوڑھی عورت میرے بستر کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی خبیث مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میری گردن پر رکھ دیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے زور لگایا کہ اس کا ہاتھ ہٹا سکوں، مگر میرا جسم بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں دوبارہ ہوش میں آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس بار میری گردن پر ایک نیا نشان تھا، جیسے کسی نے اپنی انگلیوں سے میرے گلے کو جکڑا ہو۔ میں نے خوف زدہ ہو کر کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہ بوڑھی عورت کہیں نظر نہیں آئی۔ میں اس خوفناک تجربے کے بعد بھی زندہ تھا، مگر وہ نشان میری یاد دہانی تھی کہ وہ ہستی اب بھی میرے قریب ہے۔ رات کے ہر لمحے میں، ہر سرد ہوا کے جھونکے میں، ہر گہری خاموشی میں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میں دوبارہ اس کی نیند میں خلل ڈالوں تاکہ وہ اپنی سزا کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا گیا۔ میں ہر رات اس خوف میں گزارتا کہ وہ بوڑھی عورت دوبارہ آئے گی۔ میری نیندیں اڑ چکی تھیں اور میں تھوڑا تھوڑا پاگل ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا،
मगर उन्होंने इसे महज एक वहम समझा। मैंने मुख्तलिफ रूहानी इलाज करवाए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस हवेली का राज जान कर ही रहूँगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। एक दिन जब सूरज गरूब हो रहा था, मैंने हिम्मत बांधी और उस हवेली की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मुझे महसूस हुआ जैसे वहाँ की हवा में बोझिल सी उदासी छाई हुई हो। मैंने अंदर जाने की हिम्मत की और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल गुप अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर हर कदम पर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। आखिरकार मैं उस कमरे में पहुंचा जहां से वही सर्द हवा का झोंका आया था जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। कमरे के दरमियान एक कदीम आईना था जिस पर धूल की मोटी तह चढ़ी हुई थी। जैसे ही मैंने आईने को साफ किया, अचानक उसमें वही बूढ़ी औरत नमूदार हो गई। वो आईने के अंदर से मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। तुमने मुझे फिर से बेदार कर दिया, उसने गुस्से से कहा और आईने के अंदर से निकलकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरे दिल को जकड़ने की कोशिश की मगर मैंने इस बार अपने दिल में हिम्मत पैदा की और चीखा, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। जैसे ही मेरी चीख कमरे में गूंजी, आईना जोर जोर से हिलने लगा और वो बूढ़ी औरत गायब होने लगी। आखिरकार आईना चिकनाचूर हो गया और उसके साथ ही वही खौफनाक हस्ती भी गायब हो गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा मगर इस बार मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैं जानता था कि मैंने उस मनहूस हस्ती को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी थी मगर वो खौफनाक रातें और वो बर्फीले निशान हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए।